بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابرار رشید آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ حال ہی میں ایک انڈین فیمیل خاتون یوٹیوبر کو گرفتار کیا گیا اس الزام میں کہ وہ پاکستان کے لیے جاسوسی کر رہی تھی، جیوتی ملہوترا، اور اس کے حوالے سے تفتیش بھی کی گئی۔ اس کے بارے میں یہ باتیں بھی کی گئیں۔ اس پر الزام تھا کہ وہ پہلگام کے واقعے سے پہلے وہ پہلگام گئی، وہ پاکستان 2-3 مرتبہ اس نے پاکستان کا وزٹ کیا، اس نے پاکستان کے فیور میں حق میں ویڈیوز بنائیں، اور اس کے پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسی یعنی ISI کے ایجنٹ کے ساتھ تعلقات تھے۔ وہ دہلی میں پاکستانی ہائی کمیشن میں جاتی رہی ہے، اس پر وہ اپنے ویلاگ کرتی رہی ہے وغیرہ وغیرہ۔ لیکن وہ تمام یوٹیوبرز، انفلوئنسرز جو کہ انڈین ہیں اور جنہوں نے گزشتہ 1-2 سال کے دوران پاکستان کے 1 سے زیادہ دورے کیے ہیں، اب وہ انڈین انٹیلیجنس ایجنسی را اور ان کا جو انٹیلیجنس بیورو ہے اس کے ریڈار پر ہیں۔ بہت سے انڈینز ہیں، میرے پاس ان کے نام بھی موجود ہیں۔ میں باوجود ان کی تصاویر نہیں شیئر کروں گا۔ کچھ یوٹیوب کی پالیسیز ہیں، کچھ یہ بھی ہے کہ ان لوگوں کی تصاویر، ظاہر ہے انڈینز ان کو جانتے ہوں گے، میں ان کی تصاویر شیئر کرنا مناسب نہیں سمجھتا، لیکن ان کے نام یا ان کے جو یوٹیوب چینل کے نام ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ یہ صرف انڈینز کے لیے کوئی لمحہ فکریہ نہیں ہے یا کسی تشویش کی بات نہیں ہے، بلکہ اس پر پاکستانی انٹیلیجنس ایجنسیز اور پاکستانی انٹیلیجنس اداروں کو بھی اس پر غور کرنا چاہیے کہ کس طرح ہم بغیر چھان بین کے ان انڈینز کو پاکستان کا ویزا دے دیتے ہیں یا پاکستان میں آنے دیتے ہیں اور ان کو ہر جگہ رسائی فراہم کرتے ہیں، یا جہاں وہ جانا چاہتے ہیں وہ جا سکتے ہیں اور انہیں ہم روکتے نہیں یا ان پر نگاہ نہیں رکھتے۔ ممکن ہے ہماری نگاہیں ان پر ہوتی ہوں، لیکن بہت سے انڈینز ایسے ہیں، کیونکہ ہیں تو وہ انڈینز لیکن ان کے پاس جو پاسپورٹ ہے وہ یا تو امریکہ کا ہے یا برطانیہ کا ہے یا کینیڈا کا ہے، لہٰذا وہ جب پاکستان آتے ہیں تو انہیں بطور کینیڈین، امریکن یا UK سٹیزن ٹریٹ کیا جاتا ہے اور ان کو انٹری دے دی جاتی ہے پورٹ آف انٹری پر، چاہے وہ واگا بارڈر سے آئیں، چاہے وہ کسی ایئرپورٹ سے آئیں۔ لیکن انڈینز کے لیے پاکستان کا ویزا حاصل کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ سملرلی جو پاکستانی انڈیا میں جاتے ہیں، اگر ان کے پاس امریکن یا یورپین پاسپورٹ ہو یا کینیڈین پاسپورٹ ہو تو وہ اس پاسپورٹ پر تو جا سکتے ہیں، دبئی سے پرواز کر کے جا سکتے ہیں، کسی اور ملک سے، یا واگا بارڈر سے جا سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ کے پاس پاکستانی پاسپورٹ ہے تو آپ یقین کیجئے کہ انڈین ویزا، یہاں تک کہ جرنلسٹ کے لیے بھی اب انڈین ویزا حاصل کرنا آسان کام نہیں ہے، انتہائی مشکل کام ہے، دشوار کام ہے۔ اب تو خیر ناممکن ہے، لیکن میں جنگ سے پہلے کی بات کر رہا ہوں۔ تو جو انڈین انفلوئنسرز، یوٹیوبرز، ولاگرز جو اب انڈین انٹیلیجنس ایجنسی کے ریڈار پر ہیں، یا دوز ہو کین فیس میوزک ان دا نیئر فیوچر، میں ان کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا۔ خاص طور پر وہ انڈینز جو پاکستان آئے، انہوں نے پاکستان کے فیور میں، پاکستان کی سپورٹ میں، پاکستان کے حق میں اپنی ویڈیوز بنائیں، اس میں پاکستانیوں کی تعریف کی، پاکستانیوں کی ہاسپٹیلٹی، مہمان نوازی کی تعریف کی، پاکستانیوں کے رویے کی تعریف کی، اسلام آباد کے خوبصورت ہونے کی، لاہور کے کلچرلی رچ ہونے کی تعریف کی۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ انڈینز کو ہضم نہیں ہو رہی ہیں، انڈین حکومت کو، وہاں کی جو مودی سرکار ہے اس کو یہ ہضم نہیں ہو پا رہا کہ کس طرح یہ کیسے ان کی ہمت یا جرت ہوئی کہ یہ پاکستان گئے ہیں، وہاں پر انہوں نے ویڈیوز بنائیں، لاکھوں ویوز حاصل کیے، ڈالرز کمائے اور پاکستان کی تعریف کر کے یہ سب کچھ کمایا۔ میں یہاں پر آپ کو نام بتاؤں گا، ساتھ مختصراً ان کا بتا دوں گا کہ وہ یہاں پر کیا کرنے آئے۔ سب سے پہلے تو میں نے جس طرح آپ کو بتایا کہ جیوتی ملہوترا یہ 2-3 مرتبہ پاکستان میں آئیں، ٹرین پر سفر کیا، اسلام آباد گئیں، مختلف جگہوں پر یہ گئیں، انہوں نے ویڈیوز بنائیں، پاکستان کی تعریف کی، اور جس کا خمیازہ اب وہ بھگت رہی ہیں۔ اسی طرح ہیں ایک یاتری ڈاکٹر جن کا نام ہے نونکر چودھری، یہ میرا خیال ہے کہ یہ کینیڈین نیشنل ہیں، یہ بھی بہت مرتبہ پاکستان میں آئے ہیں، اور یہ ننکانہ صاحب اور جو
کرتارپور سنگھ جو ان کا سکھوں کا مذہبی مقام ہے وہاں پر گئے، اور ان کے بہت سے دوست ہیں پاکستان میں جو کہ پاکستانی ہیں، لاہور میں، دیگر علاقوں میں، ان کے ساتھ مل کر انہوں نے ویڈیوز بنائی، ان کے یہ مہمان رہے، مختلف علاقوں کا انہوں نے وزٹ کیا، یہ ملتان گئے، ساہیوال گئے، بھاولپور گئے، فیصل آباد گئے، سرگودا گئے، پنجاب کے مختلف علاقوں میں۔ اسی طرح ایک ہیں روی پربھو۔ یہ روی پربھو جو ہیں یہ پہلے انڈین ہیں جنہوں نے تقریباً 2 سال پہلے گلگت بلتستان کا دورہ کیا۔ اب گلگت بلتستان کے حوالے سے پاکستان کافی سینسٹیو ہے، لیکن یہ انڈین جو ہیں انہوں نے وہاں کا دورہ کیا۔ اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ ضروری نہیں کہ یہ تمام کے تمام انفلوئنسر جو ہیں وہ پاکستانی ایجنسیز کے پیرول پر ہیں یا پاکستانی ایجنسیز کے لیے کام کرتے ہیں۔ یہ بھی ممکن ہے کہ یہ جو کینیڈین انڈین یا انڈین کینیڈین یا امریکن انڈین یا انڈین امریکن، یہ جو لوگ امریکن اور کینیڈین اور یو کے اور یورپین پاسپورٹ پہ پاکستان آتے ہیں، ہوتے وہ انڈین ہیں اور مختلف جگہوں پر جاتے ہیں، تو عین ممکن ہے وہ کسی انڈین انٹیلیجنس ایجنسیز کے لیے کام کر رہے ہوں۔ مثال کے طور پر ایک نیوزی لینڈ کا ایک باشندہ ہے جس نے انڈیا میں شادی کر رکھی ہے، اس کا نام ہے کارل راک، اور کارل راک کو بھی شاید آپ جانتے ہوں۔ یہ شخص ہر سال پاکستان آتا ہے، اور گزشتہ سال تو یہ پاکستان میں ایسے حساس مقامات پر بھی گیا، مثال کے طور پر ایبٹ آباد میں اسامہ بن لادن کا جو مبینہ کمپاؤنڈ تھا وہاں یہ گیا، اور اس کے علاوہ اس نے گلگت بلتستان کا تفصیلی دورہ کیا، اسکردو، پاک چائنا بارڈر، K2 بیس کیمپ، یعنی پورے گلگت بلتستان کے ایسے حساس علاقوں میں گیا جہاں پر اس نے کھڑے ہو کر ویڈیوز بنائیں اور بتایا کہ یہ دیکھیں میں اب انڈیا اور پاکستان کا جو بارڈر ہے ناردرن ایریاز میں اس پر موجود ہوں۔ تو یہ ہے نیوزی لینڈ کا، لیکن یہ رہتا ہے انڈیا میں ہے، اور اس کی جو اہلیہ ہے وہ جو ہے وہ انڈین ہے۔ اور اس کے علاوہ میں نام بتاؤں گا عبدالغفار مسافر، یہ ہے مسلمان لیکن انڈین ہے، یہ بھی پاکستان کا دورہ کر چکے ہیں، اور ان کے بھی بہت سے فالورز ہیں، اور ان میں بعض تو ایسے ہیں جن کے فالورز کی تعداد ملینز میں ہے، لیکن زیادہ تر لاکھوں میں تعداد ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ ہیں جناب مکھن رام، یہ بھی پاکستان میں آتے رہے ہیں اور پاکستان کے فیور میں انہوں نے ویڈیوز بنائی ہیں۔ سمیر کے، یہ بھی ظاہر ہے انڈین ہے، پاکستان آتے رہے ہیں، اب پتہ نہیں یہ انڈین ہے یا انڈین امریکن ہے یا انڈین کینیڈین ہے۔ اچھا، اسی طرح وہ ٹریول وتھ جو، شاید یہ جیوتی ملہوترا کا ہی یہ چینل ہے، لیکن سب سے امپورٹنٹ جس کا میں ذکر کروں گا، اور اس شخص نے پاکستان کے بارے میں اتنی پازیٹیو، اتنی اچھی ویڈیوز بنائی ہیں، ان کے یوٹیوب چینل کا نام ہے جی رولنگ وتھ تیز، ان کا نام ہے نوتیز ڈڈوال ہے یا دادوال ہے یا جو بھی ہے، نوتیز دادوال، جی رولنگ وتھ تیز، یہ ان کا یوٹیوب چینل کا نام ہے۔ یہ جو صاحب ہیں انہوں نے امریکہ سے ٹریول کیا، امریکہ سے یورپ، رشیا سے مختلف ممالک سے ہوتے ہوئے افغانستان سے پاکستان سے انڈیا میں یہ گوا تک گئے، پھر واپس آئے یہ پاکستان میں، انہوں نے 1 مہینہ یہاں پہ گزارا ابھی حال ہی میں جنوری یا فروری میں۔ تو یہ جب پہلی مرتبہ، یہ میں نے خود ان کا جو ولاگ ہے وہ دیکھا ہے، جب یہ پہلی مرتبہ پاکستان آ رہے تھے افغانستان کے راستے، تو یہ تورخم بارڈر پر جب انہوں نے کراس کیا تو یہ بڑے گھبرائے ہوئے تھے، پتہ نہیں میں انڈین ہوں، میرے ساتھ پاکستان میں کیا سلوک ہوگا، لیکن وہاں پر کسٹم والوں نے کمال مہمان نوازی کا ثبوت دیا، ان کو کھانا کھلایا دن کے وقت، ان کو قہوہ پلایا، ان کو باقاعدہ پروٹوکول دے کے، کیونکہ یہ بنیادی طور پر یہ امریکن سٹیزن ہیں انڈین لیکن امریکن سٹیزن ہیں۔ وہاں سے یہ ان کو رات کو جو کسٹم آفیسرز تھے، اسسٹنٹ کمشنر تھے یا اسسٹنٹ کلیکٹر تھے جو کسٹم کے، اور رات کو انہوں نے پشاور کے بڑے زبردست قسم کے ریسٹورنٹ میں ان کو کھانا کھلایا، ان کی بڑی آؤ بھگت کی، اور یہ بڑے متاثر ہوئے۔ پھر جب یہ موٹر وے پر جا رہے تھے پشاور سے لاہور، تو یہ بار بار کہہ رہے تھے کہ کیا زبردست سڑک ہے، کیا زبردست موٹر وے ہے، اور اس پر ٹول جو پلازے ہیں یا ٹول جو
کلیکشن سینٹرز ہیں وہ بہت کم ہیں یورپ کے مقابلے میں، کہ یورپ میں ہر 20-25 میل کے بعد یا 50 کلومیٹر کے بعد جو ہے ٹول پلازا ہے۔ پھر جب یہ بھارت کی موٹر ویز پر گئے تو وہاں پر مجھے ان کے الفاظ یاد ہیں، انہوں نے کہا کہ یار کیا بات ہے پاکستان کی سڑکوں کی، پاکستان کے موٹر ویز کی، مزہ آ گیا، اور یہاں آپ دیکھیں بھارت کی ان سڑکوں پر چلتے چلتے، یہ ان کے الفاظ میں اب دہرا رہا ہوں، انہوں نے یہ تک کہہ دیا کہ یہاں پہ تو اگر کوئی حاملہ خاتون ہو، پریگننٹ خاتون ہو تو اس کا تو ابارشن ہو جائے، اور اس طرح کی باتیں انہوں نے کی۔ یعنی انہوں نے پاکستان، اور پاکستان سے بھی جب وہ واگا بارڈر جا رہے تھے تو پاکستان کی جانب سے انہیں باقاعدہ پروٹوکول دے کے سیکیورٹی کے ساتھ بارڈر کے گیٹ تک پہنچایا گیا۔ اس کے بعد یہ دوبارہ پاکستان آئے، پھر یہ ان کا کہنا ہے کہ ان کے دادا یا پردادا سرگودا سے تھے، پھر یہ اپنا آبائی گھر دیکھنے سرگودا میں گئے، پھر ان کے لاہور میں بہت سے دوست ہیں، دوست بن گئے جن کے پاس یہ قیام کرتے تھے، کھانا وغیرہ کھاتے تھے، ساتھ آؤٹنگ پہ جاتے تھے۔ پھر ایک مرتبہ لاہور میں ان کی گاڑی کو کوئی ایشو تھا، یہ لاہور میں ایک ورکشاپ پہ اپنی گاڑی کو لے کر گئے، ان کی گاڑی ٹھیک کی، اس ورکشاپ اونر نے ان سے پیسے نہیں لیے، اس نے اپنی گاڑی سروس کروائی، انہوں نے اس کے پیسے نہیں لیے، تو یہ بڑا متاثر تھا، پاکستان کی تعریفیں کرتے یہ بندہ تھکتا نہیں تھا۔ لیکن اب یہ تمام کے تمام جو نام میں نے آپ کے سامنے لیے ہیں یہ انڈین انٹیلیجنس ایجنسیز کے ریڈار پر ہے۔ اگر انڈین اپنے ان یوٹیوبرز کو اپنے ریڈار پر رکھ سکتا ہے تو کیا پاکستانی انٹیلیجنس ایجنسیز ان انڈینز کو جو پاکستان میں آتے ہیں، مختلف جگہوں پر جاتے ہیں، ان کو ریڈار پر نہیں رکھ سکتا؟ یا جن لوگوں کے پاس قیام کرتے ہیں، جن کے پاس رکتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، جن کی مہمان نوازی انجوائے کرتے ہیں، ہاسپٹیلٹی انجوائے کرتے ہیں، جن کے ساتھ ٹور اور ٹرپس پہ جاتے ہیں، کیا وہ انڈر ریڈار نہیں ہوں گے؟ یقیناً ہوں گے۔ اگر نہیں ہے تو انٹیلیجنس ایجنسیز کو اس کا نوٹس لینا چاہیے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ پاکستانی جو انڈیا جاتے ہیں، میں سب کی بات نہیں کر رہا، عین ممکن ہے وہ پاکستانی وہاں پر جا کر کچھ پاکستان کے حوالے سے ایسی باتیں کرتے ہوں، یا ان میں سے کسی کو کلٹیویٹ کرتی ہیں نا ایجنسیز۔ خاص طور پر میں پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں، آپ یقین جانیے میرا دبئی بہت زیادہ آنا جانا ہوتا ہے۔ دبئی اس وقت جو ہے وہ گڑھ ہے۔ انڈین سب سے زیادہ جو اپنے پاکستانیوں کو ایجنٹ کے طور پر، ایجنٹ تو نہیں کہنا چاہیے لیکن استعمال کرنے کے لیے، کیونکہ غربت ہے، بے روزگاری ہے، وہاں پر لوگ اپنی مزدوری کے لیے جاتے ہیں، تو جو غریب لوگ ہیں، کم آمدن والے لوگ ہیں، ان کو وہ کلٹیویٹ کرتے ہیں۔ اور کس طرح کلٹیویٹ کرتے ہیں؟ خواتین کے ذریعے۔ جی ہاں، یہ جو انڈین خواتین ہیں، لڑکیاں ہیں، ان کے ذریعے وہ راہ و رسم بڑھاتی ہیں ان کے ساتھ، پھر ان کو پیسے کی لالچ دیتی ہیں، اور پھر پیسہ آپ کو پتہ ہے سب کچھ کرواتا ہے۔ بہرحال یہ ہمارا موضوع نہیں ہے آج کا، لیکن موضوع جو ہے وہ انڈینز کے لیے آنکھیں کھول دینے والا موضوع ہے، کہ یہ میں نے چند یوٹیوبر جو امپورٹنٹ ہیں، جو فیمس ہیں، ان کے نام لیے۔ اس کے علاوہ بھی بہت سے ایسے یوٹیوبرز ہیں جنہوں نے گزشتہ 2-3 سالوں میں پاکستان کا دورہ کیا، یہاں ویڈیوز بنائیں، خاص طور پر وہ جنہوں نے پاکستان کے حق میں ویڈیوز بنائیں۔ دے آر آل آن انڈین انٹیلیجنسیز ریڈار۔ فی الحال اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، خدا حافظ۔